صاحب الیکشن کمپین کے سلسلے میں ڈی خان 30 جنوری کو تشریف لا رہے ہیں بیساکھی گراؤنڈ میں، وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور یہاں پر وہ اپنا جو الیکشن کا جو انہوں نے اپنا منشور پیش کیا ہے 10 نکاتی، اس کا بھی وہ یہاں پر اپنی عوام کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے پروگرام آرگنائز کر رہی ہے، جس میں ان کے لیے ہم نے 29 جنوری کو ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مختلف مقامات پر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے استقبالیہ کیمپس وغیرہ لگا رہی ہے، جو کہ چیئرمین صاحب کو مختلف مقامات پر ان کو ویلکم کریں گے، اور پھر ایک ریلی کی شکل میں ہم لوگ ان کو بیساکھی گراؤنڈ میں لے کر آئیں گے، اور وہ 1 بجے ہمارے بیساکھی گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے امیدوار ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ڈی خان چشمہ سے لے کے رمک تک عہدیدار ہیں، وہ سارے اس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ڈی خان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ جو چیئرمین صاحب دوسری بار ڈی خان آ رہے ہیں، پہلے اکنواس پارک میں آئے تھے اور اب وہ بیساکھی گراؤنڈ میں آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے اس سیاسی اس میں ڈی خان کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو انشاءاللہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کمپین کے سلسلے میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ڈی خان میں وابڈا کے اے سی اسلم گنڈاپور کا ایک وائس میسیج سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، اس نے ڈی خان کی عوام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ صدر کے حیثیت سے اور بطور ایک ڈیرے وال میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ہمارا ضلعی انتظامیہ سے اور ڈی پی او سے مطالبہ ہے کہ اسلم گنڈاپور کے خلاف فی الفور FIR کاٹی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جیسے جتنے بھی جو افسران عوامی سیٹوں پر بیٹھے اور ان کا یہ اگر زبان ہو اور وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں، تو وہ 21 لاکھ لوگوں کی ڈی خان کے جو لوگ ہیں ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے، اس پر ہم لوگ 3 دن کا ان کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے 3 دن میں میڈیا پر آ کر سر عام ہمارے ڈی خان کے لوگوں سے غیر مشروط معافی نہ مانگی، تو ہم اس کے خلاف ڈی خان جی پی او چوک پر باقاعدہ دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا علامتی دھرنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دھرنا اس ٹائم تک جاری رہے گا جب تک اسلم گنڈاپور کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ڈی خان کے لوگوں نے ہمیشہ کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیں، یہاں پر جتنے بھی افسران بالا آئے باہر سے اور جو یہاں سے جاتے ہیں، تو ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ڈی خان کے لوگ، ڈی خان کی عوام جو تعاون کرتی ہے اور جو اس طرح سے پرامن لوگ ہیں ہمارے ڈی خان کے کسی بھی مسئلے میں ہو، چاہے وہ محرم کے دن ہو، چاہے وہ ربیع الاول کا مقام ہو، چاہے عید الفطر کا موسم ہو، یا کوئی بھی تہوار ہو، چاہے وہ ہمارے قومی تہوار ہوں، چاہے مذہبی تہوار ہوں، تو ہم ڈی خان کے لوگوں نے ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے، ہمیشہ ہمارے ڈی خان کے لوگوں نے سپورٹ کیا انتظامیہ کو، اور ایسے اگر جہل قسم کے افسران جن کو ہمارے ڈی خان کے نمائندوں نے یہاں پر ان پہ مسلط کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو بٹھانے والوں کے خلاف بھی انشاءاللہ کارروائی کریں گے۔ وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے 8 فروری کو، کیونکہ مولانا برادران کی سپورٹ پر اسلم گنڈاپور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ان کی مکمل سپورٹ تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ 2-3 دن سے ضیاء الرحمان صاحب بڑے الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ 48 گھنٹے میں یہ نہیں ہوگا، 48 گھنٹے میں نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد اسلم گنڈاپور کا ہونا یا نہ ہونا نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ 22 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ڈی خان میں 27 فیڈر ہے تقریباً، اور 27 فیڈر میں سب سے کم جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی 16 گھنٹے ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں 16 گھنٹے میں 12 گھنٹے رات کے جو ہیں اس میں تو لائٹ کا استعمال ہوتا نہیں ہے، اور دن کے جو 4 گھنٹے ہیں اس کے باوجود جو بل ہے اور جو جرمانے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اسلم گنڈاپور نہ تو کسی کے جرمانے معاف کرتا ہے، نہ ہی کسی کو قسط بنا کر دیتا ہے، اور جو اس کا سسٹم ہے، گرمیوں میں جتنے بھی ٹرانسفارمر ہیں وہ سرکاری طور پر نہیں مرمت ہوتے، بلکہ ہمارے سیاسی لوگ یا مرمت کرواتے ہیں یا پھر لوگ چندہ کر کے کرتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے سرکاری ورکشاپ میں، کروڑوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں سرکاری ورکشاپوں میں، جہاں پر جعلی بل بنے گئے، جعلی بوگس بل بنا کر، اور وہ ٹرانسفارمروں کے جو ایمنڈار میں ان کو ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ میں نے خود ٹرانسفارمر ریپیئر کیے ہیں، میں نے خود چینج کیے ہیں، یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے چینج کیے ہیں، یا جو دوسرے سیاسی نمائندے تھے انہوں نے چینج کیے ہیں یا ریپیئر کیے ہیں، یا محلے داروں نے چندہ کر کے کیے ہیں۔ جب ہم ٹرانسفارمر بھی خود ریپیئر کریں،
LT تار بھی ہم لوگ خود لے کر کسی سے مانگ کر یا چندہ کر کے لگائیں، اور بل بھی ہم ہزاروں اور لاکھوں روپے میں پے کریں، اور اس کے بعد ایک شخص جاہل ترین انسان وہ جو ہے ڈی خان کے لوگوں کے لیے اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرے، تو میرا خیال میں اب ڈی خان کے لوگوں اس پہ مزید اس کو برداشت کرنا، اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی اختیار کرنا، یہ ڈی خان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ 3 دن کا ضلعی انتظامیہ کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ میں خود اس کے بعد آپ کی پریس کانفرنس کے بعد DPO صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور باقاعدہ طور پہ فریق بنوں گا، اس کے خلاف FIR درج کروا رہا ہوں میں کہ اس پر قانونی کارروائی کی جائے اور اس پر FIR کاٹی جائے۔ اگر FIR نہ ہوئی، اس کے خلاف قانونی کارروائی نہ ہوئی، تو پھر میں GPO پر باقاعدہ خیمہ لگاؤں گا اور ہم وہاں پر دن رات دھرنا دیں گے۔ جی مولانا صاحبان مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے امیدوار بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب وابڈا سرکل فیصل کریم کنڈی صاحب نے کوششیں کی، ہم لے کر آئے تو مولانا صاحب تختی لگانے کے لیے آگے کہ ہم نے افتتاح کرنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم نے کہا جی فائدہ ہو رہا ہے ڈی خان کا، وابڈا سرکل علیحدہ ہو رہا ہے، بنوں سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے۔ بنوں سے جان چھڑوانے کی جو سزا ہے وہ ڈی خان کے لوگوں کو مولانا صاحب دے رہے ہیں، یہ UI دے رہی ہے، جس کی وجہ سے ناجائز اڈے کاٹے جا رہے ہیں، ناجائز بلڈنگ ہو رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں کہ مجھے آرمی کی طرف سے سپورٹ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم کی سپورٹ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی وفاق کی طرف سے سپورٹ ہے۔ تو میرا خیال میں ہماری عوام جو ہے ڈی خان کی، ان کو بھی اب سوچنا چاہیے، ان کے پاس بھی اب ایک موقع ہے 8 فروری کو کہ آپ لوگوں نے 8 فروری کے دن اگر پھر انہی لوگوں کو مسلط کیا تو اس کا رزلٹ 5 سال پھر آپ نے بھگتنا ہوگا، اور پھر ان لوگوں کو آپ اسلام آباد میں ڈھونڈیں گے، نہ یہ ڈی خان میں آپ کو ملیں گے، نہ آپ کے ٹرانسفارمر ریپیئر ہوں گے، اور نہ ہی پھر آپ کو جو ہے نا کوئی اس طرح آپ کے پیچھے کھڑنے والا ہوگا۔ تو ڈی خان کے لوگ انشاءاللہ 8 فروری کو ان کے خلاف اپنا مقصد پورا کریں گے۔ 8 فروری کو اس نمائندے کو منتخب کریں گے جو عوامی نمائندہ ہو، جو عوام کے بیچ میں ہو۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ناراض جیالے ہیں، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول کا جو پروگرام ہوگا، جلسہ ہوگا، اس میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے فیصل کنڈی کے خلاف، اس پر کیا آپ کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے میرے خیال میں ناراض جیالے تو کوئی ایسا نہیں باقی بچا جس کے ساتھ ہمارے گروپ ہے یار، وہ نظراتی گروپ ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہر الیکشن میں ان کا ایک ہوتا ہے مقصد، وہ اپنا مقصد پورا کرنے میں بعض اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے دوست ہیں جو بی شہید کے جیالے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہی ٹکٹ دیں گے ملی ہے، اور اسی کو ہی ٹکٹ پر وہ سپورٹ کریں گے۔ فیصل خان کا آپ کا رابطہ ہے ان کے ساتھ؟ جی اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ اکنامک زون ڈیرہ اسماعیل خان سے بنوں جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کابینہ کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس یہ چیزیں جی دیکھیں، میری اپنی ہم ایک میٹنگ میں تھے تو اس میں باقاعدہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کارگو ایئرپورٹ جو ہے وہ لکی میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کا جو مقصد ہے وہ لکی اور بنوں کو سپورٹ کرنا ہے ڈی خان سے۔ اگر ڈی خان کے ہمدرد ہوتے تو پچھلے 5 سال نواز شریف کے ساتھ وہ اتحادی رہے، انہوں نے ڈی خان ایئرپورٹ کو چالو نہیں کروا سکے۔ اب 16 مہینے میں ان کا بیٹا جو ہے وہ مولانا صدر جو ہے وہ NHA کا وزیر تھا، اس کے باوجود بھی وہ ڈی خان میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکا۔ آج ان کی پوزیشن یہ ہے کہ مولانا صاحب ڈی خان میں الیکشن کمپین بھی نہیں کر رہے، اور سارے ان کے جو ہے نا سیٹوں پر اپنے بھائی وغیرہ کھڑے ہیں سوائے ڈی خان سٹی کی، اس پر وہ لگے ہوئے، اور وہ بھی مولانا صاحب کی کمپین میں۔ مولانا صاحب کا اگر ڈی خان کے لیے مخلص ہوتے تو آج ان کے اس طرح کے مسئلے مسائل پیش نہ ہوتے۔ انشاءاللہ اب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے کہ جب ہم لوگ محتاج ہوتے تھے کہ بھئی بغیر مولانا کے گورنمنٹ نہیں بننی اور مولانا صاحب کے رضامندی کے بغیر سسٹم نہیں چلنا۔ پہلے بھی انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے ٹائم میں بھی اسی طرح کیا کہ ڈی خان میں لوگ ہمارے حلقے کو انہوں نے مرحومیوں سے جو ہے نا نجات دلانے کے بجائے ہمیں مزید اندھیروں میں دھکیل دیا۔ فیصل کریم کنڈی کی مخالفت میں وہ زرداری صاحب سے ان کو بلیک میل کر کے اور فنڈنگ اپنے ڈی خان کے لیے لے کے لکی اور بنوں میں انہوں نے شفٹ کی۔ اسی طرح ابھی بھی ان کے 5 سال نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، اور مزید بھی اسی طرح ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس اس ٹائم کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ وہ ڈی خان کے لوگوں سے ووٹ مانگ سکے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے حکومت لے کر آئیں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ بھئی ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں جہاد کے نام پر ووٹ دینا، اور افغانستان کی سیاست پہ ہمارے ڈی خان کے تقریباً 160 سے زیادہ پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں۔
ہمارے آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے سول لوگ شہید ہوئے ہیں بم دھماکے اور دہشت گردی کے. ہم نے 10 سال دیکھے ہیں جو ڈی خان میں جو ہوا. اس ٹائم تو مولانا صاحب اسلام آباد میں تھے. یہ رحمان اینڈ گروپ تو سارا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا. دہشت گردی کی جو سسٹم تھا یہ تو ہم لوگ برداشت کر رہے تھے، لاشیں تو ہم لوگ اٹھا رہے تھے، زخمی تو ہم لوگ اٹھا رہے تھے. تو اب بھی ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کر کے اور ایموشنل بلیک میل کر کے ہم لوگ اپنا ووٹ لیں. تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جی. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی، پورے صوبے میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت، اور وابڈہ حکام کے مطابق 90 کروڑ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ عوام پر اسی طرح مسلط ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو ڈی خان میں جو سرکل بنا ہے اس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ یہ سرکل کیوں بنا ہے. پہلے جو ڈی خان بنو یہ کی سرکل تھا تو اس میں بنو کا جو کھاتا تھا وہ بھی ہمارے گلے میں تھا. ہماری ریکوری بنو کے سسٹم میں ڈالی جاتی تھی. آج آپ کے سامنے ہے کہ 90 کروڑ سے زیادہ کی ریکوری ہو چکی ہے. تو پہلے بھی اسی طرح کی ریکوریاں ہوتی رہی ہیں. اور آپ بل دیکھ لیں کہ آج جتنے بھی ہمارے ڈی خان کے لوگ ہیں بل پے کرنے والے، تقریباً میرے خیال میں 80 سے 90% لوگ ہیں جو بل پے کرتے ہیں. اور یہ اتنے اچھے لوگ بھی نہیں ہیں وابڈہ کے کہ یہ کسی کو جو ہے نا بغیر بل کے چھوڑتے انہیں کو ہیں جن سے یہ منتلیاں لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ڈیرہ کینٹ کمپلینٹ پر کوئی آپ کا کمپلینٹ کرنے والا لین مین موجود نہیں ہوگا، سٹی کمپلینٹ پر کوئی موجود نہیں ہوتا. آپ 2-3 دن کمپلینٹ کریں نہیں ہے، جب آپ پیسے دیں گے تو لین مین بھی حاضر اور آپ کا کام بھی فوراً ہو جائے گا. یہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹوٹلی آپ دیکھیں ہمارے جو ڈی خان کے کام کرنے والے لوگ تھے، جو ہمارے ڈی خان کے مقامی لوگ تھے، ان کو کسی کو چترال، کسی کو سوات، کسی کو بونیر انہوں نے شفٹ کیا ہے. اسی لیے کیا کہ یہ اپنی ایک منمانی کرنا چاہتا تھا اسلم گنڈا پور. اور یہ سارا سر مولانا صاحب کی ایک پلاننگ ہے. دیوالا میں ایک ٹرانسفارمر کے انہوں نے جمپر کاٹے. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ جی آپ کفیل کے پاس چلے جائیں اور کفیل جو ہے نا وہ کہہ دے گا تو آپ کے ٹرانسفارمر کے جمپر. بھائی اسلم گنڈا پور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو پھر آپ اپنے استعفیٰ دے کر مولانا کے ساتھ اور کفیل کے ساتھ کمپین کریں اور ان کو سپورٹ کریں. پھر میدان میں آئیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی پوزیشن ہے. ہم تو لوگ سرکاری ملازمین کی قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. اتنا شریف ہم بھی نہیں ہیں کہ آپ جیسے 2% کے لوگوں کو ہم جو ہے نا سبق نہ سکھا سکیں. بس ہماری کچھ مجبوریاں یہ ہیں کہ ہم میڈیا پر لوگ آپ کو وہ الفاظ کہہ نہیں سکتے، ہمیں اخلاقی طور پہ بھی یہ زیب نہیں دیتا، ورنہ آپ کی زبان میں آپ کو ہم جواب دیتے تو انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو پتہ چل جاتا کہ جواب کس طرح ملتے ہیں. اچھا فرحان بھائی یہ بتائیں کہ 22-23 ناظمین پارٹیوں میں شمولیت کر رہے ہیں، تو یہ ہاؤس اسپریڈنگ کو فروغ دینے کے برابر نہیں ہے کہ ناظمین کو لیا جا رہا ہے؟ اور کیا عوام ان ناظمین کو ووٹ دے گی یا ان کے کہنے پر؟ دیکھیں نہ تو میرے سامنے کسی ناظم نے کسی سے پیسے لیے، چاہے وہ چاہے JUI میں گیا یا چاہے پیپلز پارٹی میں گیا، نہ میرے سے علم میں ہے کہ کسی نے پیسے لے کر گیا ہو. دیکھیں یہ سیاست ہے. جب آپ ماحول کو دیکھتے ہیں، علاقے کے ماحول کو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے علاقے کا ماحول کس طرف جا رہا ہے تو ناظم اسی سائڈ پہ رخ کرتے ہیں. کچھ گروپس کی سیاست ہوتی ہے ہمارے ڈی خان میں. ناظمین کا اپنا ایک ذاتی ووٹ جہاں تک ہے وہ تو بالکل اس پارٹی میں جا سکتے ہیں. باقی عوام جو ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے اور اپنی مرضی پہ ووٹ پول کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ایسی قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو.